نیند کا نہ آنا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور عام بندے کو عمر کے لحاظ سے کتنی نیند درکار ہے جس سے اس کی صحت بالکل قائم رہ سکتی ہے۔ بچوں میں، بوڑھوں میں، جوان میں، یہ جو درجہ بدرجہ یہ الگ الگ اس کی نیند درکار ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو نیند نہ آنے کی وجوہات، اور نیند اگر آپ کو نہیں آ رہی تو میں ایسی دیسی میڈیسن آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کسی بھی نیند والی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، انشاءاللہ آپ قدرتی نیند سوئیں گے۔ تو مکمل معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، انسان جب کام کرتا ہے، کام کاج وغیرہ کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم ایک مشینری کی مانند ہے، اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کسی بھی موٹر یا کسی بھی مشین کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو صاف ظاہر ہے اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی ایک مشین ہے، اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اگر نیند اپنی پوری نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو آرام نہیں دیں گے تو آپ بیماریوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیند کس عمر میں کتنی ضروری ہے۔ آپ اپنا آپ چیک کر لیں کہ آپ کتنا ٹائم سو رہے ہیں۔ اگر آپ کی کمی بیشی ہے نیند میں تو اس کو پورا کریں۔ تو شیر خوار جو بچے ہوتے ہیں نا، بالکل جو پیدائشی بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے لیے 16 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان کی مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ میرا بچہ سو ہی رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، جاگ نہیں رہا۔ تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو نیند کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ سو رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کا بچہ تندرست ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھی سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 4 سالہ بچے جو ہوتے ہیں نا، تقریباً 4 سال کے بچے کو 12 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر ایک آدھ گھنٹہ ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ کم نہیں۔ بچوں کی نیند اگر کم ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اگر 12 سال سے اوپر کا بچہ ہے تو اس کے لیے 10 گھنٹوں کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 گھنٹے سونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو جوان ہوتا ہے، جوان کے لیے 8 تا 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے، اور بوڑھوں کے لیے 6 تا 7 گھنٹے نیند ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ جس عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں تو اس چارٹ کے مطابق اپنی نیند چیک کریے گا، اور کوشش کریں کہ جتنی میں نے نیند آپ کو جتنے گھنٹے بتائی اس کے مطابق آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ فٹ بھی رہیں گے، اور آپ کی جو نیند ہے وہ پوری رہے گی، اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اس کے مطابق، اس چارٹ کے مطابق نیند نہیں آ رہی تو دیسی نسخہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے نا بازار سے استخلوص لینا ہے تقریباً 50 گرام، کشنیز خشک آپ نے لینا ہے 50 گرام، برہمی بوٹی آپ نے لینی ہے 50 گرام، تخم کاؤ آپ نے لینا ہے 50 گرام، گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، گوند کیکر آپ نے لینی ہے 50 گرام، مصری آپ نے اس میں ڈال دینی ہے 200 گرام۔ تو اس تمام چیزوں کو آپ نے باریک صفوف تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مغزیات علیحدہ سے رکھ لینے ہیں، مغز کھیرا، مغز کدو، اور مغز تربوز اور مغز خربوزہ۔ یہ چاروں مغز جو ہیں یہ آپ نے تقریباً 100 گرام آپ نے اس صفوف میں ڈال دینے ہیں۔ ہلکا سا ان کو باریک کرنا ہے، زیادہ باریک پسائی نہیں کرنا مغزیات کو، باقی صفوف مکمل باریک ہو۔ ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک کر کے مکمل صفوف کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کو آپ نے نا تقریباً 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کی نیند کسی لیول پر آ جائے، ایسا ایسا آپ کو نیند میں بہتری محسوس ہو، آپ کی نیند پوری ہونا شروع ہو جائے، تو آپ اس کی مقدار ایسا ایسا کم کرتے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو بغیر اس غذا کے، اس دوائی کے بھی آپ کو نیند آ جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ میڈیسن کا عادی ہو چکا ہے، وہ ٹیبلٹ، انگریزی ٹیبلٹ وغیرہ لے کر سوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی کارآمد ہے۔ وہ جو انگلش میڈیسن استعمال کر رہا ہے سونے کے لیے، اس کو اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایسا ایسا کم کرتا جائے تو مکمل وہ اس کی جو ہے انگلش میڈیسن سے جان چھوٹ جائے گی، اس کے بغیر اس کو نیند آ جائے گی۔ تو اس کو استعمال کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔